جس چیز کو تم نہ سمجھ سکتے ہو، نہ حاصل کر سکتے ہو، اس کے در پہ کیوں ہوتے ہو؟ جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ جلد بازی حماقت ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ جو کوئی اپنے مذہب کو قیاس کے ترازو میں تولتا ہے وہ تو ہمیشہ شکوک و شبہات میں پڑا رہتا ہے۔ کسی شے سے زیادہ خواہش اور حرص محض بری ہی نہیں مہلک بھی ہو جاتی ہے۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھ۔ وہ سب رخصت ہو گئے جن سے محبت تھی، اب میں ان لوگوں میں ہوں جو مجھے پسند نہیں۔ اپنے کام کے صلے کی واجب سے زیادہ امید نہ رکھو۔ دنیا کا رنگ بدل گیا، وہ نیکی سے محروم ہو گئی، کوئی نہیں جو ظالم کو ظلم سے روکے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن سچائی کی راہ میں بے چین ہو کر نکل پڑے اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ بہترین سکون یہ ہے کہ خدا کی اطاعت پر خوش رہو۔ عظمت و بزرگی کا بہترین ذریعہ سخاوت اور نیک عمل ہے۔ بدترین حاکم وہ ہے جو اپنے مخالفوں کے سامنے بزدل ثابت ہو اور نامردگی دکھائے لیکن کمزور اور محکوموں کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کرے۔ اگر زمانہ تیرے ٹکڑے بھی اڑا دے تو پھر بھی مخلوق کی طرف مائل مت ہو، ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے۔ اگر جسموں کے لیے موت ہی مقدر ہے تو انسانوں کو راہ خدا میں شہید ہونا بہتر ہے۔ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے۔ حماقت کیا ہے؟ کمینوں کا انتباہ اور گمراہوں کی اطاعت۔ مٹی میں مل گیا ارادہ یزید کا، لہرا رہا ہے پرچم اب بھی حسین کا۔ اس خون کے ہر بوند میں کلمے کی صدا ہے، یہ عشق کائنات نے دیکھا نہیں کبھی۔ بکھرے پڑے تھے ریت پہ موتی رسول کے، منظر یہ بھی فرات نے دیکھا نہیں کبھی۔ ہر عشق کی معراج سے مہمان کربلا، ہر دور میں زندہ ہے شہدائے کربلا۔ جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ اگر دنیا میں انقلاب چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بدل جائے گی۔ اگر لوگ تم سے کوئی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں تو یہ تم پر اللہ کی فضل کی دلیل ہے۔ ظالموں کے ساتھ رہنا بذات خود ایک جرم ہے۔ اللہ کے سوا کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا کردار یزیدی ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ مر جانا شہادت ہے اور ظالموں میں زندگی بسر کرنا ناگوار امر ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے اجتناب نہیں کیا جاتا؟ ان حالات میں ہر مومن کا فرض ہے کہ شہادت کے لیے تیار ہو جائے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ اس قوم کو کبھی بھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی۔ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمہ مت لو۔ نیکی وہ کہ جس سے پہلے نہ تو ٹال مٹول سے کام لیا جائے اور جس کے بعد نہ ہی احسان جتلایا جائے۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ علم اور بردباری نام ہے غصہ اور خواہشات نفسانی پر ضبط کرنے کا۔ ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔
جو شخص اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے، اللہ ہر چیز کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ اللہ سے خوف کے ذریعے عزت حاصل کرو۔ اللہ عز و جل ہر مصیبت میں بہترین پناہ گاہ ہے اور ہر سختی میں بہترین سہارا ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں کبھی دیر نہیں لگتی۔ بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارو، کیونکہ کل قیامت کے روز یہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ظالم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم کبھی نہ کرنا۔ ظالم کی حکومت اس کی موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر شہیدوں کی حکومت ان کی شہادت کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ کریم وہ شخص ہے جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن سے کوئی صلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ لوگوں کا تمہارے پاس اپنی حاجتوں کا لے کر آنا، یہ پروردگار عالم کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت سے غافل نہ ہو رہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ نعمت تمہارے پاس سے پلٹ کر کسی اور کے پاس چلی جائے۔ جو تم پر زیادہ تنقید کرتا ہے وہ تمہارا واقعی اور حقیقی دوست ہے، اور جو تمہاری تعریفیں کرتا ہے وہ گویا تمہارا دشمن ہے۔ اے بنی آدم، تھوڑا سا سوچو، غور کرو اور یہ بتاؤ کہ دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ حکمران کہاں ہیں جنہوں نے دنیا کی جگہوں کو آباد کیا ہے۔ اس قوم کو کبھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی۔ قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ اگر دنیا میں شدت سے تمہیں غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ مال یا جان کا چلا جانا نقصان نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن کو ان سے کوئی امید نہ ہو۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح ہونے کی راہ میں ثابت قدم رہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کا سفر درد اور چیلنجوں سے بھرا پڑا ہو۔ جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس سے بہتر تحفہ جواب میں دیا کرو۔ جو اپنے بھائی کی دنیاوی ضرورت میں کام آیا، اللہ اس کی آخرت کی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمہ مت لو۔ خدا کے خوف سے چیخنا دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔